نبیل، حابیل اور قابیل۔ گولان کی پہاڑیوں کی جانب بڑھنے والی سڑک ایسے کچھ کشادہ بھی نہیں تھی کہ یورپ کی سڑکوں کی طرح اس پہ 3-4 گاڑیاں برابر بھاگ سکیں۔ پھر پہاڑی علاقہ، نشیب و فراز، چھوٹے بڑے موڑ۔ ایسی موٹر سائیکل پہ ڈرائیور کے پیچھے بیٹھا ہوا ساتھی عجیب سی گو مگو کیفیت میں پھنسا ہوتا ہے۔ بات تو وہ بالکل ہی نہیں کر سکتا۔ تیز رفتاری، ہوا کا دباؤ، ڈرائیور کے ہیلمٹ وغیرہ کی وجہ سے وہ مظلوم ڈرائیور سے بالکل کٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہاتھ کوہنی کا اشارہ، ٹہوکا، بغل یا پیٹ میں چٹکی وغیرہ کا ڈرائیور کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ اس ستم ظریف نے اتنا کچھ اور ایسا کچھ پہنا اوڑا ہوتا ہے کہ اسے برف والے سوئے یا چھوٹا موٹا فائر ٹھوک کر ہی متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ اس موٹر سائیکل کے آگے راستے سمٹتے ہی نہیں، سکڑتے بھی جاتے ہیں۔ لگتا ہے اس موٹر سائیکل کھڑی ہے، سڑک رول ہو رہی ہے۔ کسی شہر خاموشاں یا کسی ملک کے عدم و عجلت میں پہنچنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور سواری ایجاد نہیں ہوئی۔ میں تو ویسے بھی جب کہیں باہر جانے کا قصد کرتا ہوں، نہا دھو بخشوا کر لکھوا کر نکلتا ہوں، یعنی سفر آخری سفر سمجھ کر ہی شروع کرتا ہوں۔ اس کے باوجود میں پیچھے سہما یعنی چیل سے ڈرے ہوئے چوچے کی طرح سمٹا چپکا ہوا بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی کانی آنکھ سے اپنے دائیں بائیں پہاڑ، درخت، گزرتی گاڑیوں، ملٹری کے ٹرکوں، ٹوئے ٹبوں کو دیکھ کر رفتار کا اندازہ لگانے کی ناکام کوشش کرتا۔ ایک چھوٹے سے موڑ کے آگے یکدم رفتار کم ہوئی۔ میں نے اس کے شانے کے اوپر سے سامنے دیکھا تو سڑک سے کچھ ہٹ کر 5-7 کچے پکے گھر گروندے، اکیلے مینار والی چھوٹی سی مسجد اور 1-2 دکانیں دکھائی لی۔ ہم ایک قہوہ خانے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ چائے، کافی، قہوہ یا کوئی سافٹ ڈرنک؟ اس نے ہیلمٹ اتارتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ نو تھینکس، مجھے ضرورت نہیں۔ ٹھیک، لیکن میں ایک عدد سگریٹ ضرور پیوں گا۔ پھر خود ہی کہنے لگا، مجھے پتہ ہے تم اسموکنگ نہیں کرتے۔ نیچے اتر کر چوئنگنگ کا پیکٹ میری جانب اچھالتے ہوئے بولا، لو اس بیکار شگل سے دل بہلاؤ۔ میں 10 منٹ تک واپس آیا۔ میں کیا جواب دیتا؟ وہ کسی بوزنے کی طرح پھلانگتا چھلانگتا یہ جا وہ جا قہوہ خانے کے عقب میں بنے ہوئے صحرائی انداز کے مکانوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں سوچنے لگا، عجیب بڈاور قسم کا لڑکا ہے، اس کے سر پیر کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اپنے متعلق میری ہر رائے کو پامال کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر مان اس کے بزرگ دادا کی طرف دھیان چلا گیا۔ ان کا نورانی چہرہ، پروکار سے بھاؤ، علاقے میں ان کی عزت و تکریم، حابیل قابیل کے مزار کے نگران محتمم، اور یہ بالکل برعکس ان کا عجیب و غریب پوتا، جس کا چلن چلاؤ کسی طور بھی اپنے بزرگوں سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ لمبے لمبے ڈب بھرا ہوا چلا آ رہا ہے، پورا سگریٹ اس کی انگلیوں میں سلگ رہا تھا۔ ہائے میٹ، اس نے السلام علیکم کی بجائے یہ کہا۔ انگلینڈ کے علاقے یارکشائر میں متوسط طبقے کے لوگ آپس میں ملاقات پہ یہی کلمہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اشراف میں ایسے لب و لہجے اور طرز تخاطب و تکلم سننے میں نہیں آتا۔ میں پھر ایک بار سوچوں کی دلدل میں اتر چکا تھا۔ یہ یقیناً مانچسٹر، لیڈز یا بریڈ فورڈ کی کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہا ہے یا زیادہ وقت ادھر ہی گزارا ہے۔ اس نے بے تکلفی کا ہاتھ بڑھا کر مجھے سوچوں کی دلدل سے باہر کیا، پھر خود ہی بتانے لگا، جانتے ہو میں یہاں کہاں گیا؟ میں نے جواب میں بوتھڑوں کی طرح نفی میں سر ہلا دیا۔ بتائیں؟ وہ بائیں آنکھ دبا کر بتانے لگا، میں اپنی گرل فرینڈ سے ذرا لائٹ سا ہیلو کہنے گیا تھا۔ یہ قہوہ خانہ اور سٹور دیکھ رہے ہو؟ یہ میرے ہونے والے فادر ان لا کا ہے، جو رشتے میں میرے قریب کے انکل بھی لگتے ہیں۔ موٹر سائیکل کو کک مارتے ہوئے مزید بتانے لگا، اس فتنہ سی لڑکی کا نام کلثوم ہے، میں اسے پیار سے سومی کہتا ہوں۔ بڑی گریسفل سمارٹ لڑکی ہے، میرے ساتھ ہی پڑھتی رہی ہے۔ آنے والے ستمبر اس کی برتھ ڈے ہے اور اسی دن ہماری شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ منہ سے سگریٹ نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے بتا رہا تھا، میں اپنا سگریٹ اس کو دے آیا ہوں اور یہ سگریٹ اس کے لبوں سے نکال کر لایا ہوں۔ تمہیں سگریٹ کے فلٹر پہ سرخ لپسٹک کا نشان نظر آ رہا ہے نا؟ وہ سگریٹ کی راکھ کو باندھ پر جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، I love you سومی، I love you۔ بیٹھو، جلدی کرو، ہم بہت ہی لیٹ ہیں۔ پہاڑ کی اونچائی پر مزار پر پہنچے تو مسجد نما تھڑے کے ساتھ قدرے ہموار جگہ چٹائیوں اور ترپالوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ قریب سارے ہی فوجی تھے، وردیوں میں ملبوس۔ پاس ہی ان کا اسلحہ بھی پڑا ہوا تھا۔ تقدس مآب بزرگ، سیاہ جبہ اڑے، سر پہ دستار، ہاتھ میں عصا،
خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم دیر سے پہنچے تھے، ڈرے سہمے سے ہم دونوں لفنٹرے پیچھے چٹائی کے کونے پر ہی ٹک گئے تھے۔ نماز کے بعد فوجیوں نے فردن فردن بزرگ بابا سے مصافحہ و معانقہ کیا اور اپنے اپنے راستوں پر روانہ ہو گئے۔ کچھ اور مقامی لوگ بھی تھے۔ بعد میں مزارات کی اوٹ سے کچھ بوڑھی جوان خواتین اور بچے بھی نکل آئے، جو بزرگ بابا کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، وہ انہوں نے درمیان بچھے ہوئے دسترخوان پر سجا کر رکھ دیا۔ پنیر، کھجوریں، زیتون کا پھل، دودھ، دہی، چھاچھ کے برتن، تنوری روٹیاں، سرکے میں ڈوبا ہوا اچار، خشک میوے اور حلویات بھی تھے۔ کھانے سے پہلے بابا نے سب سے الیک سلیک کی حال احوال دریافت کیا، پھر بسم اللہ کہہ کر کھانے کا اذن دیا۔ عربی تنوری روٹی، پنیر اور زیتون، ان تینوں کا اکٹھا استعمال بھی ایک علیحدہ ہی تجربہ اور ذائقہ ہے۔ ساتھ 2-4 کھجوریں اور چھاچھ ہو تو سبحان اللہ، اس سے بہتر، مکمل اور سادہ غذا دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ہلکی پھلکی باتیں اور مسئلے مسائل بھی ساتھ ساتھ چل رکھتے رہے۔ قہوے کے فنجان بھی تھے، آدھا آدھا گھونٹ قہوہ بھی نصیب ہوا۔ عربی کھانے کا یہ جزو لائنفک ہے۔ کھانے سے فراغت ہوئی تو بزرگ بابا ہاتھ منہ دھلوا کر چبوترے پر تشریف لے گئے۔ اب باری باری ایک ایک فرد وہاں پہنچ بزرگ بابا سے اپنی بات کرتا۔ میں نبیل کے ساتھ دور بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ بابا ہر ایک کی بات غور سے کان لگا کر سنتے، کسی کو مشورہ دیتے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے، انگلیوں پہ کچھ پڑھتے، پھر پھونکتے، کسی کے سینے، کسی کی کمر، کسی کی آنکھوں پر دم کر کے پھونکتے۔ بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، لڑکیاں، سب ہی اپنی اپنی باری جاتے، مسکراتی مطمئن سی ہو کر واپس آتے۔ نبیل نے کوہنی سے مجھے متوجہ کیا۔ مجھے کھڑک گئی کہ یہ بہت دیر سے خاموش پڑا ہے، اب میرے کان کھائے گا۔ کیا ہے؟ میں نے بظاہر دکھائی سے جواب دیا کہ شاید ٹل جائے، مگر وہ ایسی چکنی مٹی کی چپنی تھا کہ جس پہ پانی، تیل، تیزاب، آنسو، اوس، شہد، کسی بھی چیز کی بوند نہیں ٹھہرتی تھی۔ اب اس نے ہاتھ سے میرے گھٹنے کو ہلاتے ہوئے کہا، خان، دیکھ رہو، یہ خوش عقیدہ، خوش فہم اور خوش خواب، سیدھے سادے لکیر کے فقیر مسلمان۔ جان لو کہ ہم تیسری دنیا کے مسلمان ذہنی اور فکری طور پہ ناٹے مگر مذہبی خوش عقیدگی اور خوش فہمی میں بڑے فربا ہیں۔ ناٹا اور فربا انسان کبھی بھی اپنے ہمسروں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتا اور نہ وقت کی تیز رفتاری کا ساتھ دے سکتا ہے۔ میں نے بڑی ناگواری سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ آج کی ضرورت اور وقت کا تقاضا پیر سے دعائیں کروانا، اس کے ہاتھ پاؤں چومنا یا تعویذ یا پھونکے مروانا نہیں، جدید ٹیکنالوجی، ایڈوانس سائنس کو پڑھنا، سیکھنا اور حاصل کرنا ہے۔ تم نے میری اسپیڈ مشین دیکھی؟ یہ کس نے بنائی، ایجاد کی؟ تم اس کے میکانزم کو دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ یہ دور اس مشین سے کہیں اوپر خلاؤں میں گردش کرتی ہوئی مشینوں کا ہے۔ کیا کبھی ان سادہ لو انسانوں نے غور کیا کہ یہ مشینیں کس نے بنائی ہیں، کس کی ہیں، ان سے کون فائدے حاصل کر رہا ہے؟ سفر کے لیے تمہاری بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں کیا اس دور کی بدلتی ہوئی سفری ضروریات کا ساتھ دے سکتی ہیں؟ یہ دوغلا پن ہے کہ میرے واجب الاحترام دادا میرے اصرار کے باوجود کبھی اس اسپیڈ مشین پر نہیں بیٹھتے کہ وہ اسے شیطانی چرخہ کہتے ہیں، لیکن موٹر کار، جیپ یا بس پر شوق سے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اس شیطانی چرخے پر یہاں سے وہاں تک 20 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں اور وہ 1.5 گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ میں تو اپنے محترم دادا کو مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ جبے، ابائیں، دستاریں اتارے اور جین جیکٹ، پی کیپ پہنے۔ دین کو صدیوں پرانی ایسی دیواریں گریا نہ بنائیں جو محض لڑنے، جھگڑنے، اٹھانے، گرانے، آنسو بہا کر عبادت کرنے کے لیے ہو۔ چلیں اس دیوار کی جگہ نہ صحیح کہیں اور کسی جدید سی ٹیکنالوجی کا تصور کریں جہاں عہد حاضر کے جملہ علوم سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ خدا، رسول، قرآن، دین، مسلک، شریعت اپنی جگہ، اس سے انکار اور فرار ممکن نہیں، لیکن وقت کے تقاضوں کا بھی تو خیال رکھیں کہ لمحہ موجود اور آنے والا کل آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اس وقت ایک مکمل اجتہادی سوچ و فکر کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بھی میرے محترم دادا سے بے پناہ اندھی عقیدت کی بنا پر یہاں تک آئے ہو۔ تم بھی ان سے کوئی علم وظیفہ وغیرہ سیکھو گے، آنکھوں میں بے پناہ احترام بھر کر ان کے ہاتھ چومو گے، ان کے پاؤں کی خاک تبرکن حاصل کرو گے، ان صدیوں پرانے مزاروں کی بابت پوچھو گے
پھر ان کے حجروں میں جاؤ گے، وہاں رکھے ہوئے تبرکات دیکھو گے، واپسی بھی میرے دادا تمہیں کچھ تبرکن تحائف وغیرہ دیں گے، سر کا رومال، تسبیح، مٹی، منکا یا کوئی تعویذ لو دھاگا۔ او مائی گاڈ، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم ابھی تک حجروں سے باہر نہیں نکل پائے۔ ایک وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، جیسے اسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو۔ لمبی لمبی سانسیں کھینچتے ہوئے کہنے لگا، معاف کرنا دوست، مجھے اس وقت شدت سے سگریٹ کی طلب محسوس ہو رہی ہے اور کلثوم بھی یاد آ رہی ہے۔ جانتے ہو، میری منگیتر کلثوم دقیانوسی خیالات کی کوئی پردہ نشین یا صرف تہجد نمازیں پڑھنے والی لڑکی نہیں۔ وہ سوشل سائنس میں گریجویٹ ہے، مثبت سوچ رکھتی ہے، فرسودہ رسم و رواج اور غیر ضروری مذہبی حد بندیوں کی قائل نہیں، جبکہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے، ناخواندوں کو فری پڑھاتی ہے، باغبانی، ڈرائیونگ، کوکنگ شوق سے کرتی ہے اور سینما بھی دیکھتی ہے، جینز، اسکرٹ، سگریٹ نوشی، میوزک، سوئمنگ، اس میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتی۔ اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ کوئی بیکورڈ دقیانوسی لڑکی نہیں، بلکہ زمانے کی قدروں تقاضوں سے ہم آہنگ لڑکی ہے۔ وہ مجھے ہکا بکا دیکھ کر کے چپکے سے نیچے ڈھلوان کی جانب اتر گیا۔ بزرگ بابا نے دیکھتے ہی دیکھتے تمام عقیدت مند بھگتا دیے تھے۔ لوگ باغ فارغ ہوتے ہی ہاتھوں کا بوسہ لے کر اپنی اپنی راہ ہو لیتے۔ زیادہ تر مرد عورتیں پیدل ہی تھیں جو پہاڑی راستوں پر اترتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ 2-4 بوڑھے اب بھی یہاں موجود تھے جنہیں بزرگ بابا اشاروں سے کچھ سمجھا رہے تھے۔ جو ہی ان سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے اشارے سے اپنے پاس طلب فرمایا۔ میں سلام کر کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے کچھ عربی میں ارشاد فرمایا۔ اپنی معمولی سی شد بدھ کے مطابق میں نے یہی سمجھا کہ وہ مجھ سے اپنے پوتے نبیل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میں نے بمشکل گلابی عربی کے اشاروں کنائیوں کا سہارا لے کر انہیں بتانے کی کوشش کی کہ وہ سگریٹ پینے گیا ہے۔ وہ سمجھ گئے اور پھر کھل کر ہنسنے لگے۔ کئی بار کچھ کہتے رہے مگر میں کوشش کے باوجود سمجھنے سے قاصر رہا۔ اپنی خجالت مٹانے کی خاطر میں بار بار مڑ کر دیکھتا رہا کہ نبیل آ جائے تو فہم و تفہیم میں آسانی ہو جائے۔ ہماری مشکل کو سمجھتے ہوئے ایک پکے بالوں والا ادھیڑ عمرہ جو شاید یہاں نگہداری پر مامور تھا ہمارے پاس آیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بہت پہلے یہاں دمشق میں کسی گائیڈ کے فرائض بھی انجام دیتا رہا ہے۔ اس کا نام بھی یحییٰ تھا۔ اس کی وساست سے بابا نے بتایا کہ اس کا پوتا بڑا ہٹ کھٹ اور اپنی ایک علیحدہ سوچ کا مالک انسان ہے۔ مجھے یقین ہے اس نے تم کو بڑا ہی تنگ کیا ہوگا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی اکثر حرکتیں میرے لیے پسندیدہ نہیں ہیں۔ اس کے خیالات و نظریات سے متفق ہونا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں بھی تمہاری طرح اسے بے حد چاہنے پر مجبور ہوں کہ وہ میرے اکلوتے شہید بیٹے کی واحد نشانی ہے۔ میری آئندہ نسل کی بقا محض نبیل یمانی کی مرہون منت ہے۔ بزرگ ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھر کر بتانے لگے کہ اس کا شہید باپ بھی بالکل اسی جیسا تھا، ایسے ہی جدید خیالات، رجحانات کا حامی۔ مذہب، دین و مسلک اس کے نزدیک بڑی ذاتی سی چیزیں تھیں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے غلط استعمال سے مسلم امہ کو ناقابل تلافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔ اس نے یہاں کسی اسلامی یونیورسٹی کی بجائے انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اس نے اپنے لیے عسکری تربیت حاصل کرنا اپنا مقصد بنا لیا۔ اس کے نزدیک عالم فاضل یا مولوی مبلغ بننا وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عسکری میدان میں کو کارنامہ ہائے سر انجام دینا چاہتا تھا۔ ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد جب واپس آیا تو وہ ایک اکثر بدلا ہوا تعلیم یافتہ مضبوط انسان تھا۔ وطن پہنچتے ہی اسے فوج میں کمیشن مل گیا۔ اپنی عسکری قابلیت اور اعلیٰ تربیت کی بنا پر بہت جلد اعلیٰ عہدے پر پہنچ گیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد وہ مزید ایک کورس کے لیے انگلستان چلا گیا۔ لگ بھگ 3 سال بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھ ایک بیوی اور بچہ بھی تھے۔ وہ بچہ یہی نبیل یمانی ہے۔ نبیل یمانی کا باپ یعنی میرا مجاہد بیٹا عین اپنی خواہش کے مطابق اسرائیل کے ساتھ ایک جھڑپ میں شہید ہو گیا۔ خوش قسمتی سے میری بہو بہت اچھی تھی تو وہ انگریز، مگر اس نے میرے شہید بیٹے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو شادی سے بہت پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ اس نے مشرقی علوم اور مذہب اسلام پر باقاعدہ ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھیں۔ 5 نماز و قرآن کی تلاوت، اور حتیٰ یہ کہ وہ عربیوں کی طرح بولتی تھی۔ اسے مسلمان معاشرے میں رہنا سہنا بڑا اچھا لگتا تھا۔ نبیل یمانی جب ذرا بڑا ہوا تو میری بہو نے محسوس کیا کہ یہاں افراتفری کے عالم اور جنگ زدہ ماحول میں خاطر خواہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، تو وہ میرے مشورے اور اجازت سے اس کو لے کر انگلینڈ چلی گئی۔
وہاں خود تو اس نے ایک یونیورسٹی میں ملازمت کر لی اور اسے ایک معیاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ اس دوران گاہے گاہے یہاں بھی چکر لگاتی رہی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں نبیل یمانی بھی سیدھا میرے پاس پہنچ جاتا۔ سمجھ لو کہ اسی طرح نبیل یمانی دو متحارب معاشروں کے درمیان ایک پل کی مانند معلق رہا۔ پھر ایک وقت آیا، نبیل یمانی بڑا ہو گیا، تعلیم مکمل ہوئی تو میری بہو اسے لے کر یہاں میرے پاس آ گئی۔ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہی دونوں میری خدمت اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب ہم نبیل یمانی کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ اس کے لیے لڑکی بھی دیکھی بھالی ہے، بس کچھ ہی عرصے میں اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میں بڑے انہماک سے ان کی نجی باتیں سن رہا تھا، اور وہ بھی کچھ اس طرح سے بیان فرما رہے تھے جیسے میں ان کے خاندان کا کوئی اہم فرد ہوں، جبکہ میری اور ان کے آشنائی کا دورانیہ 24 گھنٹے سے بھی کم تھا۔ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد وہ پھر فرمانے لگے، تم سوچ تو رہے ہوگے کہ میں کیا کہانی لے کر بیٹھ گیا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ تم اس کی سوچ سمجھ کر الجھی ہوئی گروں، اس کے اشغال و اعمال پر پڑی ہوئی ناپسندیدہ گانٹھوں کو اپنے ناخن تدبیر سے سلجھانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ پھر وہ درزیدہ سی نگاہوں سے مجھے تولتے ہوئے فرمانے لگے، مجھے یقین ہے تم میری ضرور مدد کرو گے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے تم مارے حیا اور خجالت زمین میں گڑ گیا۔ ہاتھ باندھے نہایت عاجزی سے ملتمس ہوا، بابا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو خود ہدایت کا طلبگار ہوں، کریا کریا گھاٹ گھاٹ در بدر سرگرداں ہوں کہ کوئی ملے جو میرے ہاتھ پکڑے، مجھے میں کی بکری، کیوں کیوں کیا کیا کاگا اور ٹر کرنے والے کنویں کی مینڈک بننے سے بچا لے۔ آپ اپنی موجودگی میں مجھ جاہل نااہل کو اپنے جلیل القدر شہید بیٹے کے قابل جوہر کی تراش خراش کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایسے وثوق سے کہ جیسے آپ۔ انہوں نے میری بات قطع کرتے ہوئے فرمایا، عزیز من، نبیل یمانی اور تمہاری طرح میں زیادہ باتیں تو نہیں کر سکتا، بوڑھا آدمی ہوں، ڈھنگ سے دکھائی دیتا ہے نہ سنائی، حافظہ مخدوش اور دماغ مفلوج، جبکہ کبھی ڈھیلے، لیکن ایک بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ تم دونوں میں بہت ہی قدریں مشترک ہیں، اپنی سی کرنے والے اور اپنی ذات کسوٹی پر رکھنے والے۔ ٹھوکر کھائے ہوئے سے سیکھنا تم دونوں کا چلن نہیں، تم دونوں ٹھوکر کھا کر سیکھتے ہو۔ میں نے اپنے گاؤں سے یہاں تک اونچے نیچے ٹیڑھے میڑھے پہاڑی راستوں پر آنے جانے میں زندگی بسر کرتی ہے۔ کئی صدیوں سے اس متبرک مقام کی نگہداری اور مجاورت ہمارے خاندان کے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ وہ ابا سے لٹکتی ہوئی چند پرانی زنگالود بڑی بڑی چابیاں دکھاتے ہوئے بولے، یہ چابیاں جن پر ہمارے آباء و اجداد کے ہاتھ کے نشان اور ان کی خوشبوئیں ہیں، بھلا کون ہوگا جو ان کی حفاظت کرے گا؟ ان کی حرمت و تقدس کا کیا ہوگا؟ ان کی حرمت و تقدس کو جانے گا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ بدقت اٹھتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے مزارات کی جانب بڑھ گئے۔